بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز سامعین، آج ہم جس حدیث پر چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اس کا تعلق اللہ کے لیے حج اور اللہ کے لیے عمرہ کرنے سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب دون الجنہ۔ پے در پے حج و عمرہ کیا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں یعنی حج اور عمرہ کرتے رہنا فقر اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کی میل کچیل کو مٹا دیتی ہے، اور حج مبرور یعنی حج مقبول کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ یعنی حج مبرور، حج مقبول کا جو سب سے بنیادی اور سب سے اہم بدلہ ہے وہ جنت ہے۔ حج ملت ابراہیمی کا ایک اہم اور بنیادی رکن ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہمیشہ سے معروف رہا، اور اس کی فضیلت اور اہمیت حضرت ابراہیم کے بعد نازل ہونے والے تمام آسمانی ادیان میں مسلمہ ہے۔ دین اسلام میں بھی اسی اہمیت اور فضیلت اور اس کے عمل کی برکت اور فیوز مختلف احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی اس عمل کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے حج کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا بھی لازمی ہے، چونکہ حج ایک عبادت ہے اور اس کا مقصد اللہ کا تقرب حاصل کرنا اور اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کرنا ہے، تو لازمی ہے کہ اس عبادت کے اہداف پیش نظر رہیں تاکہ انسان مالی اور بدنی مشقت کے بعد اللہ کے تقرب کا حقدار بن سکے۔ عبادت میں اخلاص، گناہوں سے توبہ اور رزق حلال سے اس عبادت کا اہتمام کرنے کے بعد پورے سفر میں جو حقیقی زاد راہ ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور حقیقی زاد راہ کیا ہے؟ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔ حقیقی زاد راہ وہ تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی خشیت ہے جو انسان کے دل میں ہر وقت ہر دم موجزن رہنی چاہیے۔ جتنی بھی عبادت ہیں ایک مسلمان کے لیے تو یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف وہ ہر وقت موجود رہنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے، اگر انسان کے دل میں یہ تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت موجود ہو تو انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد جو بنیادی چیز ہے جو انسان کے حج کے دوران انسان میں رہے گی تو پھر یہ جو اہمیت اور فضیلت اور برکات اور فیوز ہیں وہ ایک حاجی کو ملیں گی، وہ یہ ہے کہ اخلاص، یعنی اللہ کے لیے اس عبادت کی بجا آوری کی نیت کی جائے، اور اس میں ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نمائش کا عنصر قطعاً نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے ثواب کی بجائے انسان عقاب کا حقدار بن جاتا ہے۔ اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنا یہ کس قدر مطلوب ہے، قرآن مجید کی اس آیت میں یہ اشارہ فرمایا گیا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسے اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے عبادات بجا لانے کا لوگوں کو حکم دیا گیا ہے۔ حج کا سفر شروع کرنے سے پہلے ہی انسان کو گزشتہ زندگی کو یاد کرتے ہوئے جو لغزشیں، حق تلفیاں، اللہ کے حق میں اور حقوق العباد میں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان پر سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے اور اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، اور آئندہ ان گناہوں کو نہ دہرانے کا عزم مصمم بھی کرنا چاہیے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور حج کے لیے حلال روزی کا اہتمام یہ بھی لازمی امر ہے۔ حرام کمائی سے انسان کو تو ویسے تو ہر وقت ہی بچنا چاہیے، لیکن جب حج کے مقدس سفر کے لیے جا رہا ہے اور اس کے لیے جو مالی مشقتیں برداشت کر رہا ہے، جو مال خرچ کر رہا ہے، وہ حلال سے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔
حرام کمائی سے جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر وقت بچنا چاہیے، لیکن جب عبادت کا معاملہ ہے اس میں تو حلال کا اہتمام از بس ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی مثال جو حرام کمائی کا مرتکب ہوا اور اللہ کو پکارے تو اللہ کی طرف سے جو جواب آتا ہے نا وہ کیسا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ تمہارا کھانا پینا، لباس، الغرض منہ میں جانے والا ایک ایک لقمہ حرام کا ہے، تو میں تمہاری دعا کو کیسے قبول کر لوں؟ تو حج کے لیے لازمی ہے کہ جب آپ وہاں پر جا کر بیت اللہ کے لحاف کو پکڑ کر جب اللہ کو مناجات کر رہے ہوں گے، اللہ کو پکار رہے ہوں گے، اللہ کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، اگر آپ کے ہاتھ حرام کمائی سے رنگے ہوئے ہیں، آپ کے بدن پر جو لباس ہے وہ حرام سے حاصل کیا گیا ہے، یا جو آپ کے بدن میں جو لقمہ غذا بن کر گیا ہے وہ حرام کی کمائی سے ہے، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ پھر دعا کا جواب دیتے ضرور ہیں، لیکن وہ مثبت انداز میں، مثبت میں نہیں، مثبت پہلو نہیں بلکہ منفی پہلو سے جواب ہوتا ہے۔ اللہ یہی فرماتے ہیں کہ تمہارا انگ انگ تو حرام میں ڈوبا ہوا ہے، تو میں تمہاری دعا کو کیسے سن لوں؟ اسی طرح جو اس کا مقصد ہے وہ بھی انسان کے ذہن نشیں رہنا چاہیے، وہ تقویٰ ہے، یعنی تقویٰ تمام عبادات کا ہدف حقیقی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، یہ تمام ہی عبادات کا مقصد تقویٰ کا حصول ہی ہے۔ روزے کا حکم دے کر اللہ نے آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قربانی کی آیت میں بھی فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو تو صرف اور صرف پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اور اسی طرح حج کے جس سیاق میں جو آیات ہیں وہاں پر بھی اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ لے لو، یقیناً بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اور یہ تقویٰ اللہ تعالیٰ سے، اور جان لو کہ بے شک تمہیں اس کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ یعنی یہ تقویٰ کیوں انسان اپنے دل میں پیدا کرے؟ کیوں؟ اللہ کے طرف جانا ہے، اللہ نے سوال کرنا ہے، اس کا جواب وہی انسان دے سکے گا جس کے دل میں تقویٰ ہوگا۔ اسی طرح سفر حج میں اللہ کے ذکر کا اہتمام کثرت سے ہونا چاہیے، بجائے اس کے انسان حج کے سفر میں ہو، حج کے جو مناسک ہیں وہ پورے کر رہا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں سے مختلف جو اس وقت ہمارے پاس میڈیا ٹولز ہیں، واٹس ایپ یا فیس بک، اس کے استعمال کے ذریعے انسان بجائے اس کے کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، انسان اپنے گھر والوں سے مصروف ہو جائے۔ یہ حج کا جو سفر حج ہے اس کے آداب کے منفی یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ حج کے دوران تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور جب تم لوٹو عرفات سے تو اللہ کا ذکر مشعر حرام سے یعنی مزدلفہ کے نزدیک کرو۔ اسی طرح استغفار کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، جہاں سے سب لوگ لوٹیں وہاں سے تم بھی استغفار کرتے ہوئے لوٹو۔ اور پھر حج کے مناسک مکمل کر لینے کے بعد اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور جب تم پورے مناسک مکمل کر لو پھر اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اور سفر حج سے نیک اعمال کی بجا آوری کا جذبہ لے کر واپسی ہونی چاہیے، کیونکہ اسی کی بدولت اللہ سے ملاقات کی خواہش تکمیل کو پہنچے گی۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے۔ ان آداب کے ساتھ اگر انسان حج کر کے واپس لوٹے گا تو کیا ہوگا؟ یہ حج انسان کی زندگی سے فقر، تنگ دستی اس کو بھی ختم کر دے گا، اور اس کی زندگی میں جو اس سے گناہ ہوئے اس کا بھی خاتمے کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حج مبرور اور حج مقبول کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔